پسندیدہ شخصیت کوئی بھی ہو، وہ جب چاہے جیسے چاہے آئین اور قانون کو اپنی منشا کے مطابق مروڑ سکتی ہے، موڑ سکتی ہے، توڑ سکتی ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے رون سکتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس سزا کی معطلی کے ساتھ مختلف آراء، مختلف ڈسکشن، مختلف ڈیبیٹ، مختلف قانونی ماہرین کی اپنی اپنی جگہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا بیانیہ آپ کو بھی سننے کو مل رہا ہے، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہان اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی بیانیے گھڑے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ جڑے عوامل ترتیب دیے جا رہے ہیں، ہر حال میں ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتا آئی پی پی کی اولین ترجیح ہے، اور جماعت کی سطح پہ، قیادت کی سطح پہ ہم پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کو جو جیل میں سہولت کاری دستیاب ہے، وہ سہولت کاری فرمائشی کھانے اور کھابوں کے ساتھ جڑا دیسی گھی میں پکے وہ تمام مرغن کھانے اٹک جیل کے جو باقی قیدی ہیں ان تک بھی ان کھانوں کی رسائی کو یقینی بنایا جائے اور یہ طے کر لیا جائے ونس فار آل کہ پاکستان کے اندر ایک ہی نوعیت کے ایک ہی طرح کی سزا پانے والے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ دورے رویے اور دورے معیار جو ہیں یہ کب تک پاکستان کے اس عدالتی، سیاسی، سماجی اور حکومتی چہروں پہ تماچے مارتے رہیں گے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی جس طرح بے لگام ہو کر عوام کو ہلکان کر چکی ہے، خصوصی طور پہ بجلی کے بلوں نے جس طرح آخری سانسیں بھی عوام کی جو ہے وہ چھیننے کے لیے وہ تمام بل جو ہے وہ تازیانے بن کے عوام پہ برس رہے ہیں، تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ سسکتے آہیں بھرتے دکھوں اور مصیبتوں سے نڈال اور غم کے مہنگائی کے ستارے یہ عوام جو ہیں ان کو ہر صورت میں ریلیف پہنچانے کے لیے ہر ترجیحی منصوبہ جو ہے وہ ترقیاتی ہو، وہ کوئی پل ہو، کوئی سڑکیں ہوں، کوئی گزرگاہیں ہوں، ان سب کو پس پشت ڈالتے ہوئے فی الفور وہ پیسہ، وہ سرمایہ، وہ فنڈز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے استعمال میں لائے جائیں، اور آئی ایم ایف جس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سابقہ حکومت نے عوام کو اس دلدل میں دھکیلا ہے، اس آئی ایم ایف کے ساتھ اکثر نو ان بلوں کے ساتھ جڑی جو ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہے اس کے تدارک کے لیے فی الفور ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، اور خصوصی طور پہ جو سرکاری مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ 95% عوام جو ہیں
وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 5% جو ہماری اشرفیہ ہے، سپر ایلیٹ کلب جو ہے، اس نے ان 95% کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے اثرات، بجلی کے بلوں میں بے ہنگم اضافہ یا کوئی بھی اس کے ساتھ جڑا معاشرتی ناانصافی کا پہلو ہے، تو اس اشرفیہ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ 95% عوام جو ہے، 95% ان کی آو بقا کو سنا جائے، اور عوام کو یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس کی سزا معطل ہوتی ہے، کون اندر ہوتا ہے، کون باہر ہوتا ہے، کس کو ریلیف ملتا ہے، کس کو سزا ملتی ہے۔ عوام اس وقت جو مہنگائی کی سزا بھگت رہی ہے، وہ اپنی اس قید سے نجات چاہتی ہے۔ عوام جو ہے وہ اس مشکل ترین صورتحال میں، جہاں رزق حلال سے 2 وقت اپنے بچوں کو پالنا ایک مڈل کلاس کے لیے چیلنج بن گیا ہے، تو وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو نجات دہندہ مانتی ہے، اور ایک مسیحا کے روپ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ الیکشن، یہ آپ کے ساتھ جڑا جتنا بھی ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، وہ ایک آپ کی ذمہ داری میں ضرور آتا ہے، لیکن جس قوم نے، جس ملک نے، جس عوام نے وہ رائے شماری میں جانا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے، ان کو زندہ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ان کا زندہ رہنا، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا، اور ان کے تمام جو اس وقت بنیادی حقوق کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں، ان کو ہر حال میں سہولت کاری دینا، یہ آپ کی آئینی سب سے بڑی جو آج کی ذمہ داری ہے، وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آبی جارحیت نے جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں کر کے ہماری بستیاں اجاڑی ہیں، ہمارے سرسبز کھیت جو ہیں اس وقت تباہ کاری کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور اس سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آنے والے دنوں میں چیلنج بننے جا رہی ہے۔ ہمیں پنجاب گورنمنٹ ہو یا جہاں جہاں سیلاب کے متاثرین ہیں، استحکام پاکستان پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کسانوں کی فصلوں کا معاوضہ دیا جائے، ایک فیئر فری اسسمنٹ کی جائے، انالیسس کیا جائے، اور ان کسانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہ چھوڑا جائے، اور جو سیلاب متاثرین اس کی زد میں آئے ہیں ان کی ہر اور بر وقت جو مدد ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی اپنی مدد آپ کے تحت جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ان سیلاب متاثرین کے ساتھ ہر طرح کا جو دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں ساتھ دے سکتی ہے، ہم اس کو یقینی بنائیں گے، اور ہمارے جو لیڈرز، کارکنان اور ان حلقوں کے ساتھ ہماری جماعت کے ساتھ وابستہ اکابرین ہیں، ان کو متحرک کر دیا گیا، اور وہ اپنی اپنی سطح پہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک جڑم والے کا جو واقعہ ہماری پارٹی کی سطح پہ قیادت نے جا کے ان کے آنسو پہنچے ہیں، وہاں 1 کروڑ کی جو گرانٹ ہے وہ دی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ آئے دن کے جو ہمارے واقعات ہیں، یہ اس انتہا پسندی اور انتشار پسندی کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے میں
ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا جو نیا وتیرہ اس معاشرے میں متعارف ہوا، اور اس کی موجد بھی ایک جماعت ہے جس نے ہمارے ان رویوں کو انتہا پسند بنا دیا، ہماری سوسائٹی کو پولرائز کر دیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تقسیم کر دی کہ ایک گھر کے اندر کئی گروپ، اور خاندان کے اندر جو نسل در نسل یونٹی تھی، اتحاد تھا، رواداری تھی، وفاداری تھی، رکھ رکھاؤ تھا، سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور اس کا کریڈٹ بھی قیدی نمبر 804 کو جاتا ہے کہ اس معاشرے کی جو تنزلی، اس معاشرے کی تباہی، اس معاشرے کی جو آپ کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی، یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے جو ذہنوں کے اندر اس جھوٹے بے بنیاد اور من پسند بیانی کی، یہ وہی فصل ہے جو پک چکی ہے، اور وہ فصل جو ہے اب قوم کو بحثیت قوم کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میں آخری اس التجا کے ساتھ کہ آپ کا جو آج کا فیصلہ ہے، یہ ہماری عدلیہ کی جو جلد رسائی دنیا بھر میں پہلے ہی ہو رہی تھی، ایک دفعہ پھر وہ پرنٹڈ فیصلے جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے، آج اس پہ مہر لگ گئی کہ اس ملک کے اندر ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جو ریفارمز کا وعدہ ہماری سابقہ جماعت لے کے آئی تھی کہ ہم لیگل ریفارمز کریں گے، ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے، ہم اکنامک ریفارم کریں گے، ہم سوشل ریفارم کریں گے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہ ہوا، اور اس کا نظام عدل کا جو جنازہ تھا وہ طاقتور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بڑے فخر سے وہ اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، اور اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنے ان تمام وسائل کے ساتھ جڑے جو بیانی ہیں ان کو وہ سر عام کمیونیکیٹ اور ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ سوشل میڈیا کی اسکرینوں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح لان تان کر کے، جس طرح سر عام گالیاں دے کے ان کی عدالت کے اندر عدالتی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور کنڈکٹ ہے اس کی بے تقیری کر کے، ڈرا دھمکا کے، ہر طرح سے ان کو تائید کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کی قانونی ٹیم نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ہم آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو بے لگام چھوڑ کے جس طرح وہ تمام زہریلا پروپیگنڈا، ملک دشمن سوچ کے ساتھ جڑا وہ بیانیاں جس سے نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ میڈیا بھی ان کی زد میں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج ڈالر نے 302 کی اڑان بھر لی ہے، تو یہ 302 ڈالر نے نہیں، یا انٹر بینک میں نہیں، یہ لگی آپ سمجھے کہ یہ غریب کی جو رہی سہی سانسیں تھی اس غریب پہ یہ 302 لگ گئی ہے، کیونکہ جو ڈالر جو ہے اس کی اڑان اونچی ہوگی، جو غریب ہے اس کی سانسیں جو ہے وہ ڈوبتی جائیں گی اور زیادہ وہ نیچے آتی جائے گی۔ تو لہذا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، متعلقہ ادارے ہوں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل سے نکل جائیں کہ سیاسی
ایوانوں میں، سیاسی جماعتوں میں سیاسی شخصیات کے پسندیدہ غیر پسندیدہ مشاغل کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک کی ضرورت کیا ہے، عوام کی ضرورت کیا ہے، اور عوام اس وقت جو ہے ان اپنے دکھوں سے نجات کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ توقع کرتی ہے کہ آپ ان کے لیے مسیحا بن کے ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ غیر یقینی صورتحال اسی طرح چلتی ہے اور عوام اسی طرح تڑپتے اور کرب میں مبتلا اپنے دکھوں کے لیے اور بکار کرتے رہیں گے، تو پھر کوئی بھی ہم میں سے اس عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتا. میڈم ایک تو یہ بہت شکریہ. ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی، آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو کیا جا رہا ہے پچھلی حکومت کا ہے، اور اب سسٹم یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی PDM بھی اب احتجاج کر رہی ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں. کیسے معلوم ہو جاتے ہیں؟ عدالت ادھر بیٹھ کے فیصلہ سناتے ہیں کہ 5 تاریخ کو سزا ہوگی اور 3 سال سزا ہوگی. وہ چیزیں کیا تھیں؟ اور آپ نے شوگر کی بھی بات کی، تو آپ کی پارٹی کے سربراہ شوگر کا بہت قریبی تعلق ہے، وہ کتنا کا ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس کو؟ آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ بہت اہم سوال ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دعا دو گے. جنہوں نے سب سے زیادہ IMF کے ساتھ ان سخت شرائط پہ معاہدے کر لیے، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ آپ کی IPP جن کی وہ بجلی لگانے والے کارخانے جو انہوں نے اپنے 2013 سے آنورڈ ٹینور میں جن کو وہ کمٹمنٹس تھیں کہ وہ کیپیسٹی ان کی جو بھی ہو، بجلی جس طرح بھی وہ بنائیں گے ان کے ساتھ یہ ٹیرف جو ہے ہم ڈکلیئر کریں گے، اون کریں گے، اور اس پہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ خریدنے کی پابند ہوگی. یہ عوام کے گرد شکنجا ڈالا گیا سابقہ ادوار میں، ٹائٹ اب آ کے ہو رہا ہے، لیکن وہ شکنجا جو تھا اس نے ہر حکومت نے اس میں حصہ ڈالا. یعنی اس کو ڈھیلا کرنے کی بجائے اس کی کوئی نہ کوئی پنجابی کہنے وہ کڑی کسی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ سنگل جو ہے اب عوام کے گلے کا توق بن گیا اور عوام کو سفوکیٹ کر رہا ہے. اور عوام بیوقوف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور جو اس وقت عوام سے ہمدردیاں جتانے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ ان کے دورے رویے اور دورے چہرے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو آپ کا چینی کے بحران کا، دیکھیں یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک لیڈر کی سوچ کے ساتھ جڑا وہ پروڈکشن یا سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ نہیں ہوتا، یہ پالیسی ہوتی ہے اور وہ پالیسی جو ہے وہ حکومتیں دیتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ جہاں آئے گا وہاں کرائسس آئے گا، اور اس کرائسس کا فائدہ جو ہے وہ پروڈکشن یونٹ اٹھائیں گے اور نقصان جو ہے وہ عوام اٹھائیں گے. اس کے لیے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو سب کو عوام کے ریلیف کے لیے سوچنا ہے. اور یقیناً میرا لیڈر یا IPP کے جو سرپرست اعلیٰ چیئرمین ہے وہ اس حوالے سے عوام کے اس درد میں ہر صورت شریک رہیں گے. تیسرا آپ کا تھا عطا تاجر صاحب کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو عدلیہ کے اندر پسند ناپسند کی جو ایک ٹیم ہے، ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے جج جو ہیں
उन पे अपना अपनी मोहर लगाई हुई है। और जब आप जजों को सियासतज़दा कर देंगे, जब मुनसिफ जो है वो किसी सियासी झुकाव या किसी जमात के साथ जुड़ा उसका रवैया या अमल नजर आएगा, तो फिर वो इंसाफ जो है वो सियासतज़दा हो जाएगा। और जहां इंसाफ सियासतज़दा होगा वहां फिर आपको पता है कि इत्मीनान का फुकदान होगा और अवाम उस इंसाफ को कभी भी उस पर यकीन नहीं करेगी। मैडम, तोशाखाना के मुजरम को आज सजा मुअत्तल की गई है, दूसरी तरफ उनकी एरिया को नैब ने बुला लिया और नैब का कहना है कि उनकी एरिया तोशाखाना से लिए कि सारे ज़ेवरात जो है वो लेके यहाँ पे आए, नैब में आए और हमारे पास जमा कराएं कि ये इन्होंने जो है जो ज़ेवरात जितने भी दिए हैं उनमें इन्होंने बदजुबानी की है। एक खातून होने के नाते ज़ेवरात जो है वो किसी से भी ले लेना, तो ये उसके लिए मेरे ख्याल में बड़ी, आप बेहतर बता सकती है कि ये और बाकी से भी क्यों नहीं हुआ है? सबसे पहली बात ये है कि खातून का हुस्न जो है उसका जेवर होता है और वो उससे प्यार करती है, एक रिवायती साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन अपने जेवर से प्यार होता है, पराये जेवर पे आंख रखना जुर्म होता है। और लाइफ पार्टनर अगर क्राइम पार्टनर बन जाए तो ये और ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि लाइफ पार्टनर कैदी नंबर 804 जेल में उसी तोशाखाना की सजा का मुजरम के तौर पे वो बंद है। तो क्राइम पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है वो क्राइम पार्टनर बन के दूसरे केस में उनकी तलबी हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो माले मसरूका घर में था वो दोनों को पता था और दोनों की मिली भगत और ख्वाहिश के मुताबिक वो बंदरबांट हुई थी। और कानून के मुताबिक सबको जवाब देना है, जिसने तोशाखाना पे हाथ साफ किए हैं। एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और सबसे बरामदगी होनी चाहिए। माले मसरूका जिस के घर में भी है वो वापस आना चाहिए। और सूबाई सतह पे जो वज़राए आला है या गवर्नर्स हैं, वफाक में भी ये सिस्टम मौजूद है जहां वो जवाब दें हैं। सूबों की सतह पे भी ऐसा कानून मुतारफ कराना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बुजदार साहब जो हैं वो 36 घड़ियां घर लेके गए हैं और तोहफे में मिली हुई वो घड़ियां जो है उन्होंने उस पर हाथ साफ किए हैं, तो वो भी तोशाखाना में वापस आनी चाहिए। जी जी बेटे, मैडम जरा मालूमात के मैं इजाफे के लिए जानना चाहता हूँ। मेरे सामने इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा ना लफ्ज अदा किया ना अब ना इससे पहले। मीडिया की सतह पर क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लफ्ज जो है वैसे ही जेब नहीं देता कि अगर वो किसी भी सतह पर बोला जाए। अच्छा मैडम, मुझे दो सवाल मैडम मैं करना चाहता हूँ। तो ये कि पाकिस्तान आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान और यार मेरे सवाल को कर रहे हैं मैडम, सियासी जमातों ने राय ली है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से राय ली है इलेक्शन के हवाले से। तो आप आज आपका क्या नजरिया है, आपकी जमात का क्या इस हवाले से वक़्त है? इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या बाद में? और दूसरा सवाल ये है मैडम, ये जो बहरान है बिजली का, इसमें आपकी राय क्या है? आपने निगरान वज़ीर आज़म को तो कह दिया कि वो सूरत के नोटिस में, आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, दोनों क्वेश्चन आपके आवाम से जुड़े हैं। पहला कि इलेक्शन वक्त भी होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है हमारी। और कैटेगरिकली हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है अपने मुकर्ररा वक्त पे होना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त है। अब वो इलेक्शन क्या है कि वो साफ हो, शफाफ हो और गैर जानबदार हो। वो साफ, शफाफ और गैर जानबदार कैसे होगा जब आप 10 साल पुरानी वोटर लिस्ट पे आप इलेक्शन कंडक्ट करने निकलेंगे। आप वो वोटर जो 1 करोड़ से ज्यादा वोटर
जो पाकिस्तान की सेलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बना है और आपकी वोटर लिस्टों के अंदर उसका हक है, पाकिस्तान का कानून और आइन उसको हक देता है कि वो 18 साल की उम्र में अगर आईडी कार्ड होल्डर है तो उसको वोटर बनना है, और वोटर है तो उसका नाम इलेक्शन की उस लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और नई वोटर लिस्ट बनने के लिए जब वोटर का मिराज होगा तो वहां आबादी का तनासब उस हल्के के अंदर फ्लक्चुएट हो जाएगा, वहां फिर आपको उस वोटर लिस्ट के मुताबिक नई हल्का बंदी चाहिए होगी। वहां नई आबादियां जहां वोटर बढ़ा है या जहां कम हुआ उसकी रीअलाइनमेंट चाहिए। रीअलाइनमेंट के बगैर वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। हमारा ये मौकफ है कि हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, आजाद इलेक्शन चाहिए और हर तरह से गैर जानबदार इलेक्शन चाहिए, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चंद माह आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि उस इलेक्शन पे उंगलियां उठे, बजाय इसके कि उसके नतीजे जो है वो अभाव पैदा करें, और बजाय इसके कि कौम जो है फिर नए सिरे से एक नए मसले का शिकार हो। दूसरी बात आपने कही कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, यहाँ बहुत सारे नारे लगे, वादे हुए, इलेक्शन कमीशन के अंदर आपकी 150 से ज्यादा पार्टियां जो रजिस्टर्ड है, जिन्होंने बड़े दिल फ्रेब जो मैनिफेस्टोज है मंशूर है अपने, वो सबमिट किए हुए हैं। लेकिन हमने एज अ जमात इस्तेकाम पाकिस्तान